جی احمد عیسیٰ بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ عوام میں آ کے اپنی دعوت کو، یعنی کہ عوام میں آ کے دعوت کیوں نہیں دیتے آپ؟ عوام میں آ کر اپنی دعوت کیوں نہیں دیتے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی یہی سوال۔ ٹھیک ہے، میرے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے سوال کروں گا کہ میرا دعویٰ کیا ہے؟ میں کوئی ایک ملاٹا ہوں جیسے باقی ملاٹے ہوتے ہیں جی؟ یا پھر میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں، اپنے کردار سے یہ واضح کر رہا ہوں، اپنی باتوں سے یہ واضح کر رہا ہوں، میں تو رسول اللہ ہوں، اور اللہ مسلمانوں والا نہیں جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ یہ ہر طرف آپ کو اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، جسے آپ انگلش میں مدر نیچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی اور رسول کہتے ہیں اردو میں ڈاکیے کو، جی انگلش میں پوسٹ مین یا میسنجر کو، یعنی وہ جو پیغام رسانی کرتا ہے، جو پیغام پہنچاتا ہے۔ تو میں تو اپنے رب یعنی نیچر کا بھیجا ہوا ہوں، مدر نیچر کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آیا میں جو لوگ ہیں ان کی خواہشات کی اتباع کرنے آیا ہوں، یا پھر جو میرے رب نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے آیا ہوں؟ اگر تو میں لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میرا رب مجھے کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری یہ نہیں بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں لوگوں کی خواہشات کی اتباع کروں گا یا پھر میں اس کے اوپر چلوں گا، وہ کروں گا جو ذمہ داری میرے رب نے میرے اوپر عائد کی؟ جی آپ خود بتا دیں۔ جی بالکل، جو ذمہ داری رب نے دی۔ جو ذمہ داری رب نے دی۔ اب وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی احمد عیسیٰ پبلک میں نہیں آتا، پبلک میں آ کے اپنی دعوت پیش نہیں کرتا، تو ایسے لوگ جو ہیں، میں آپ کو یہ کہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں کو حق کا علم ہے؟ ایسے لوگوں کو حق کا علم ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو علم ہے کہ رسول جب آتا ہے تو رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جی ان کا تو یہ سوال واضح کر رہا ہے کہ وہ تو جہالت کے گڑھ میں موجود ہیں، وہ تو ضلال مبین میں ہیں، ان کو تو حق کی ایک رائے کا بھی نہیں علم۔ جی اگر انہیں علم ہوتا تو کیا وہ مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کرتے، مجھ سے ایسی توقع رکھتے، میرے اوپر ایسی یعنی کہ کوئی ملامت کرتے، کوئی تہمت لگاتے؟ ایسا سوال کرنے والے لوگ کون سے ہیں پہلے یہ بھی جان لیں۔ ایسا سوال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حق کے طلبگار نہیں ہیں، جو حق کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو لوگ بیچارے حسد اور بغض میں جل رہے ہیں، حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا، ٹھیک ہے جی؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا، وہ اپنے حسد اور بغض کا اظہار کر رہے ہیں اس صورت میں۔ اس کے باوجود احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ احمد عیسیٰ ان کے درمیان پبلک میں آنے کو تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے پہلے یہ ثابت کریں کہ کیا میرے رب نے میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ تو ان لوگوں کے اندر جا، ان کے گھروں میں جا، ان کی گلیوں میں جا، ان کے محلوں میں جا، اور جا کے ان کے اوپر حق واضح کر۔ جی کیا میرے رب نے یہ ذمہ داری دی؟ جی نہیں۔ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ مثال کے طور پر ہم آیات کھول لیتے ہیں نا جی، جی ہم آیات قرآن سے ہی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے تم لوگ قرآن کے ماننے والے ہو یا سب سے بڑے منکر قرآن کے تم ہو۔ اگر تم قرآن کے ماننے والے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا قرآن میں کیا لکھا ہوا، تمہیں تو یہ نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، اور جب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو تم تو الٹا اتنے دور بھاگے جا رہے ہو قرآن سے۔ جی یہ تم قرآن کے ماننے والے ہو، تم تو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو تم منکر قرآن ہو۔ بہرحال ابھی سب جو ہے کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ المائدہ ہے،
اور اس کی آیت نمبر 92 ہے 92. اس میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جی اللہ کہہ رہا ہے پس اگر تم جو ہے وہ پھر رہے ہو تو پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، جان رہے ہو، کیا جان رہے ہو؟ أَنَّمَا، اس میں کچھ شک نہیں، عَلَىٰ رَسُولِنَا، جو ہمارے رسول پر ہے. کیا ہے ہمارے رسول پر؟ البلاغ المبین، ہمارے رسول پر صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، بس. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 99 ہے ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ما علی الرسول الا البلاغ المبین. نہیں ہے ہمارے رسول پر، ہمارے رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے رسول پر، کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، بس. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بڑھیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں اللہ کا کہنا ہے، رب العالمین کا کہنا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. رب کہہ رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں، تیرے اوپر کیا ہے؟ تیرے اوپر یہ ہے کہ تو پہنچا دے، بس. تو کیا کر؟ پہنچا دے. رب جو ہے، میرا رب اپنے رسول کو یعنی مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر صرف اور صرف یہ ہے کہ تو پیغام پہنچا دے. اب کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا. اگر کوئی نہیں سنتا تو اس نے کیوں نہیں سنا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی آگے سے اعتراض کرتا ہے، کیوں اعتراض کیا؟ کوئی آگے سے گالیاں دیتا ہے، کیوں گالیاں دی؟ آگے سے دشمنی کرتا ہے، کیوں دشمنی کی؟ تو وہ کیا ہے؟ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یہ جو حساب ہے، یہ جو پوچھنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے. کیوں نہیں سنی بات؟ کیوں نہیں مانی؟ کیوں دشمنی کی؟ کیوں گالیاں دی؟ کیوں ملامتیں لگائیں؟ کیوں تہمتیں لگائیں؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے بارے میں پوچھنا. رب کہہ رہا ہے یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے. میرے اوپر کس؟ رب کے اوپر. لہذا جو ذمہ داری رب کی ہے وہ رب کرے، میں تو وہ ذمہ داری ادا کروں گا جو میرے رب نے میرے اوپر عائد کی. آگے بڑھیں. سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں ہے فَحَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فَحَلْ، پس کیا ہے؟ کیا ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے؟ علی الرسول، ہمارے رسول پر. ہمارے رسول پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے؟ الا البلاغ المبین. اگر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، بس. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بڑھیں. آگے دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 82 ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہاں بھی اللہ جو ہے اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر کیا ہے؟ تیرے اوپر صرف یہ ہے کہ تو کھول کھول کر پیغام کو پہنچا دے، بات ختم. اس طرح سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور نہیں ہے رسول پر، رسول کے اوپر اگر ہے کوئی ذمہ داری ہے تو صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، بس. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے بڑھیں. سورہ العنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں یہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اب رسول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر نہیں. اگر ہے تو کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ میں پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دوں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیں قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے اور کس کی تردید کر رہا ہے. قرآن کس کو حق ثابت کر رہا ہے، کس کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور کس کے باطل ہونے کی، کذاب ہونے کی گواہی دے رہا ہے. جی بتائیں ذرا. اللہ کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے ہمارے رسول کے اوپر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے. رب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گلیوں میں جائے، ان کے محلوں میں جائے، ان کی خواہشات کی اتباع کر کے. رب نے یہ کہا نہیں. تو مجھے یہ بتائیں میں ان کی خواہشات کیسے مانوں؟ میں ان کی خواہشات کیسے مانوں؟ بتائیں نا جی. ہاں میں اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو حق ثابت کریں. یہ ثابت کریں کہ رسول کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گلیوں میں آئے، ہمارے محلوں میں آئے. تو اس کے بعد اگر میں نہ آؤں تو میں مجرم ہوں جی. لیکن تم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں. میں تمہاری خواہشات کی اتباع کرنے تو آیا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی بات جو ہے میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے. مثال کو تو ہم آیات نکال سکتے ہیں جی.
اب دیکھیں یہ خواہشات کن کی ہیں کہ پبلک میں آ، ہمارے بیچ میں آ، یہ کر وہ کر، یہ ان کی خواہشات ہیں نا، یہ حق تو نہیں ہے، یہ رب کی رسول کے اوپر عائد کرتا ذمہ داری تو نہیں ہے نا. جی استاد جی. تو رسولوں کا معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اسی قرآن میں دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے 87، اس میں کیا ہے؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یعنی اس آیت میں کیا کہا؟ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے بھائی جب بھی رسول آیا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری خواہشات کے ساتھ آیا ہو، جو تمہاری خواہشات کے ساتھ آیا ہو. تمہاری خواہشات کے ساتھ نہ آنا ہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے تم پھر استکبار کرتے ہو، آگے سے گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، طاقت کا استعمال کرتے ہو. جی جو بھی تمہارے پاس اسباب و وسائل ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، ان کا ناجائز استعمال کرتے ہو رسول کے خلاف، جی اس کی دعوت کو ماننے والوں کے خلاف. تو جب مجھ سے قبل کوئی ایک بھی رسول تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں آیا تو تم کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہاری خواہشات کے ساتھ آؤں گا؟ رسول تو آتا ہے جیسے قدر میں کیا گیا، تو قدر میں کیا کیا گیا؟ رسول کو قدر میں کیا گیا، لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ رسول تو اس وقت آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، جب 100% کھلم کھلا گمراہیاں ہوتی ہیں، حق کی نور کی کرن بھی نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے اس وقت جب رسول آئے گا جو بھی بات کرے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو نیا دین لے آیا، نئی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. یہ تو رسول کی پہچان ہے. جی یوں رسول تمہاری خواہشات کے ساتھ تھوڑے ہی آتا ہے، تو میں تمہاری خواہشات کے ساتھ تھوڑے ہی آیا ہوں. پہلی بات میں تو آیا ہی تب جب ضلال مبین نہ، نور کی کرن میں نہیں، کسی کو علم کی رائے بھی نہیں، کسی کے پاس کسی کو حق کی ہدایت کی رائے بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں حق ہوتا کیا ہے. ایسی صورت میں تم جو بھی کہو، تم جو بھی سوچو، تم جو بھی منہ سے نکالو، کیا وہ حق ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہیاں ہیں، ضلال مبین ہے. پہلے اپنی بات کو حق تو ثابت کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری طرح مشرک ہوں جو میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں گا، تمہاری ملامتوں کی پرواہ کروں گا، تمہاری تہمتوں کی پرواہ کروں گا؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگ حق پر ہو تو پہلے اپنی بات کو حق ثابت کرو، پھر دیکھنا احمد عیسیٰ مانتا یا نہیں مانتا. پہلے اپنی بات کو حق تو ثابت کرو، پھر اس طرح آگے. اور رسول کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی اور آیات میں بھی ذکر ہے. مثال کو سورہ المائدہ میں ہے، اس میں ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا ہو. جی ہر رسول جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے بالکل برعکس آیا، اور یہی وہ وجہ بنی جس وجہ سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، جیسے آج تم کر رہے ہو. تم لوگ دشمنی کر رہے ہو احمد عیسیٰ کے ساتھ. پھر اگر آگے بڑھیں مثال کو، رسول کیسے آتا ہے؟ تو رسول آتا ہے، غور کیجئے جی رسول کیسے آتا ہے. رسول کے بارے میں بالکل واضح کر دیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. لا تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا جو بھی تمہیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو کہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قد یعنی کہ جو طے شدہ ہے، جس کے خلاف کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ ارسلنا رسولنا. کس طرح ہم بھیجتے ہیں ہمارے رسولوں کو؟ اس طرح بھیجتے ہیں جس طرح تم لوگ کہتے ہو. رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں ہماری خواہشات کے ساتھ، رسول اگر وہ کرتے ہیں جو تم لوگ چاہتے ہو، یا پھر رسول تو آتے ہیں البینات کے ساتھ. جی رسول تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں آتے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم نے رسولوں کا بھیجا جانا قدر میں کیا کیا ہے؟ البینات کے ساتھ. البینات کسے کہتے ہیں؟ البینات بین کی جہاں بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کسی بھی بات کو، کسی بھی شے کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دینا. البینات کا مطلب کیا ہے؟ رسول جب آتا ہے تو آ کر اس کے آنے سے قبل جس معاملے میں بھی اختلاف کیا جا رہا ہوتا ہے، جس معاملے میں لوگ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہر بات کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیتا ہے. تو کیا احمد عیسیٰ البینات کے ساتھ نہیں آیا؟ دنیا کی کوئی طاقت رد کر کے دکھائے، دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر کے دکھائے. کیا تم لوگ جو احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے فتنہ دجال کے حوالے سے اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ احمد عیسیٰ نے دجال کیا ہے، فتنہ دجال کیا ہے، اسے کھول کر واضح کر دیا، ہر پہلو سے واضح کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی.
کوئی کر کے دیکھ لے، میدان میں آ جائیں. آمد عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں. پھر کیا تم لوگ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ کوئی کسے یاجوج اور ماجوج کہہ رہا تھا، کوئی کسے کوئی کہہ رہا تھا آ چکے ہیں، کوئی نہیں ابھی آنے ہیں. تو کیا احمد عیسیٰ نے آ کر ہر لحاظ سے یاجوج اور ماجوج کو کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا؟ جب کر دیا ہے تو پھر میں تو رسول ثابت ہو رہا ہوں، قرآن میری گواہی دے رہا ہے. تو مجھے باطل ثابت تو کر کے دکھاؤ. جسے میں نے یاجوج اور ماجوج کہا ہے تم ثابت کرو یہ یاجوج اور ماجوج نہیں ہے. اس طرح مثال کرو دعوت الارض کے اوپر آ جاؤ. دعوت الارض کیا ہے جسے تم دعوت الارض کہتے ہو یا جسے کوئی دوسرا کہتا ہے؟ کیا تم ان دعوت الارض کے حوالے سے اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا احمد عیسیٰ نے آ کر ہر لحاظ سے اس کو بھی کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی؟ دخان ان کو لے لو، کسی بھی معاملے کو لے لو، یہاں تک کہ تمہارا جو سارے کا سارا دین ہے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا. جو بھی دجل تھے، فراڈ تھے، دھوکے تھے، جو تم الصلاۃ کے نام پر کر رہے ہو، جو تم الزکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہو، جو تم سیام کے نام پر کر رہے ہو، جو تم حج کے نام پر کر رہے ہو، جو تم عیدین کے نام پر کر رہے ہو، ہر چیز کیا احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح نہیں کر دی؟ اور دنیا کی کوئی طاقت رد کر سکتی ہے، غلط ثابت کر سکتی ہے؟ اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. اگر نہیں کر کے دکھا سکتے تو اور میری پہچان کیا ہے؟ کیا میں البینات کے ساتھ نہیں آیا؟ جی اور یہ تو کہتے ہیں جی ہمارے گلی میں آ، ہمارے محلے میں آ، ہمارے پبلک میں آ. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جب موسیٰ مصر سے نکلا، مصر سے بھاگا، تو فرعون تو پھر سچا ثابت ہو گیا. فرعون اور جو فرعون کے چیلے تھے وہ کہتے تھے موسیٰ بھاگ کے گیا، میدان میں آنا، ادھر آنا، ہمارے درمیان آنا، دیکھ ہم تیرا کیا کرتے ہیں. تو اگر ان کی ملامتوں کی وجہ سے موسیٰ چلا گیا تو میں بھی تمہارے درمیان چلا جاتا ہوں. اور اگر ان کی ملامتوں کی وجہ سے موسیٰ باطل ثابت ہو گیا، نہیں گیا اور باطل ثابت ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے میں بھی ہو جاؤں گا. لیکن اگر نہ موسیٰ نے ان کی ملامتوں کی پرواہ کی اور نہ موسیٰ ان کی ملامتوں کی وجہ سے باطل ثابت ہوا، تو نہ آج میں تمہاری پرواہ کروں گا اور نہ ہی میں باطل ثابت ہونے والا ہوں. کر کے دیکھ لو نا، مزہ تو تب ہے. جی اسی طرح جب محمد کے اوپر زمین تنگ ہوئی، محمد تب تک تمہارے درمیان موجود رہا، تمہارے آباء و اجداد کے درمیان موجود رہا جب تک کہ حالات سازگار تھے. لیکن جب محمد کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ گئے، تو پھر کیا محمد وہیں رہا؟ اس لحاظ سے تو پھر محمد بھی باطل ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ محمد تو مکہ والے کو چھوڑ کے چلا گیا. جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، آپ بھاگ کیوں گیا، ادھر آنا، ہمارے درمیان آگے دعوت دینا، آنا ذرا ادھر. یہ تو عقل کے اندر یہ رسول کا کذب کر رہے ہیں، یہ تو ہر رسول کو باطل ثابت کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ تو ہر رسول کو مشرک ثابت کر رہے ہیں. یہ تو ان کی عقلیں ہیں. اور کون کہتا ہے میں تمہارے درمیان نہیں رہا؟ میں تمہارے درمیان رہا ہوں. تمہارے درمیان رہ کر ہم نے پچھلی جو نشست ہے اس کے اندر واضح کیا کہ تمہارے ملاٹوں کے اوپر حق واضح کیا، تمہارے گلیوں میں، تمہارے محلوں میں جہاں موقع ملا ہم نے بات کی. لیکن جب تم دشمن بن گئے، جب تم لوگوں نے زمین تنگ کر دی، تو پھر ظاہری بات ہے قرآن میں اساطیر الاولین تھوڑی ہیں. نوح نے کیا کیا تھا، ہود نے کیا کیا تھا، صالح نے کیا کیا تھا، لوط نے کیا کیا تھا، یہ اس سے پیچھے شعیب نے کیا کیا تھا، موسیٰ نے کیا کیا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کیا تھا، محمد نے کیا کیا تھا. جو انہوں نے کیا وہی تو احمد عیسیٰ نے کیا. جب تک تمہارے درمیان رہ سکتا تھا رہا. جب زمین تنگ کر دی تم لوگوں نے، تم لوگ جو ہے وہ کتے بن گئے، وہ بھی باولے کاٹنے کو دوڑ رہے ہو. آپ ذرا خود بتائیں، جب ہر طرف باولے کتے ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جو بھائی موجود ہیں، جو بہنیں موجود ہیں، جب ہر طرف باولے کتے موجود ہوں تو کیا کوئی عقل مند شخص باولے کتوں کے درمیان چھلانگ لگائے گا، کودے گا؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی عقل مند جو ہے وہ باولے کتوں کے درمیان چھلانگ لگائے گا، کودے گا؟ جی اور اگر کوئی یہ کہے بھائی یہ باولے کتوں کے درمیان کود نہیں رہا، یہ ڈرپوک ہے، یہ ڈر گیا، تو ایسا کہنے والا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ نہیں. بیوقوف ہے سارے. اب بیوقوف تو بعد کی بات ہے. وہ بھی ان باولے کتوں کے ساتھ ایک کتا ہوگا باولا جو یہ چاہ رہا ہوگا کہ بھائی جو بوٹی مجھے ملنی ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں اس کے اوپر ملامتیں کروں، اس کو اباروں تاکہ یہ جوش کھا کے، غصہ کھا کے چھلانگ لگا جائے، کود جائے، لہٰذا ایک بوٹی میرے حصے بھی آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جی استاد جی بالکل یہی حقیقت وہ تم لوگ اپنے کردار سے باولے کتے ثابت ہو چکے ہوئے ہو، غرا رہے ہو، بھونک رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ تو ایک بار ہمارے ہتھے چڑھ جا، ادھر آ ہمارے درمیان، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں. تو تم کیا احمد عیسیٰ کو پاگل سمجھتے ہو؟ جی احمد عیسیٰ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے، ذرا غور کہ احمد عیسیٰ کی ذمہ داری کیا ہے؟ احمد عیسیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچانا جو کہ قرآن نے واضح کر دیا. آؤ نا میدان میں، اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو ذرا دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین. وہ میرے اوپر کیا ہے بھائی؟ میرے اوپر تو صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دو. پہلی بات. دوسری بات، تم نے کیا ذمہ اٹھایا ہوا ہے؟ تم نے کون سی ذمہ داری اٹھائی؟ تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ تم نے احمد عیسیٰ کو، اللہ کے رسول کو قتل کرنا ہے. لہذا تمہارا مقصد ہے مجھے نقصان پہنچانا، مجھے قتل کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی میرا مقصد ہے پیغام پہنچانا، میرا مقصد ہے کھول کھول کر پیغام پہنچانا. تو ذرا یہ بتاؤ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون غالب ہے، کون مغلوب ہے، کون منتیں کر رہا ہے، کون ڈنکے کی چوٹ پر اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. جی زبردست. بتاؤ نا. احمد عیسیٰ، وہ احمد عیسیٰ تمہارے گھروں میں گھس گیا ہوا ہے. احمد عیسیٰ تمہارے کمروں میں، تمہارے کچنوں میں گھسا ہوا ہے. جی بے شک. جی احمد عیسیٰ تمہارے موبائل، تمہارے کمپیوٹر، تمہارے ٹی وی کی صورت میں، اور تمہارے کمروں تک میں گھسا ہوا ہے. تمہیں تو سکون ہی لینے دے رہا. اور تمہاری حالت کیا ہے؟ تمہاری حالت تو بالکل ایسی ہے، ایک بلی کے سامنے سکرین کے اوپر چھیچڑے پلے کر دیے جائیں، ڈسپلے کر دیے جائیں. اب بلی کی حالت کیا ہوگی؟ بار بار جھپٹے گی ان چھیچڑوں کے اوپر، لیکن بیچاری بے بس. جی بالکل. جی استاد جی استاد جی. تمہاری حالت تو یہ ہے، تمہاری حالت اس کتے کے جیسی ہے کہ جو بیچارہ ایک تو بھوکا ہوتا ہے، دوسرا اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، بندھا ہوا ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی دوری پر ہڈی رکھ دی جاتی ہے، وہ بار بار پیچھے ہٹتا ہے، زور سے آتا ہے ہڈی پر جپٹنے کے لیے، ہر بار اس کی گردن ٹوٹتی ہے، گردن کو جھٹکا لگتا ہے. جی استاد جی تمہاری حالت تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، اور اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کر رہا ہوں. تم اتنے بے بس، اتنے بے بس، اس سے بے بس کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو سکرین ہے اس پہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے تم سے بات کر رہا ہے، اور تم بے بس کچھ نہیں کر پا رہے سوائے بھونکنے کے، گالیاں دینے کے، بکواسات کرنے کے. جی جی استاد جی بالکل بے شک. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو باولے کتے ثابت کر چکے ہو. او کوئی بھی عقل مند جو ہے، کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ باولے کتوں کے درمیان چھلانگ نہیں لگائے گا، نہیں کودے گا. ہاں یہ بھی نہیں کہ وہ وہاں جائے گا، نہیں. احمد عیسیٰ آئے گا، تمہارا یہ شوق بھی پورا ہوگا، لیکن کب؟ تب جب باولے کتوں کو پٹا ڈال لیا جاتا ہے. جی جی بالکل. جب باولے کتوں کو پٹا ڈال کے باندھ لیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، جی جی استاد جی. تب، یا پھر جب ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو اب آ بھائی لے، بڑا شور مچایا تھا، لے اب آ میرے قریب. جی جی استاد جی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب ڈنڈا چلے گا، رب جب ڈنڈا چلائے گا، احمد عیسیٰ آئے گا. جی جی احمد عیسیٰ آئے گا، پھر ہم کہیں گے آؤ بھائی اب کرو نا جو کرنا ہے. تو پھر اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ جی جی استاد جی کیا ہوگی؟ یہاں پھر مثال دیں گے تو تمہیں برا مان جا کے کہو کہ بھائی رسول ایسا ہوتا ہے، تو رسول کیسا ہوتا ہے؟ اور رسول کی پہچان کیا ہے؟ تمہاری اوقات آج تک کسی نے واضح نہیں کی. تمہاری اوقات واضح کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جی رسول. جی بے شک. لہذا احمد عیسیٰ کا مقصد ہے پیغام پہنچانا، اور الحمدللہ احمد عیسیٰ کھول کر پہنچا رہا ہے، اور یعنی کہ بہترین طریقے سے پہنچا رہا ہے. بچے تک پیغام چلا گیا، کوئی یہ نکل کو کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. جی جی بالکل. اور تمہارا مقصد ہے احمد عیسیٰ کو قتل کرنا. مزے کی بات یہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے احمد عیسیٰ کی منتیں کر رہے ہیں. جی جی ہمارے سامنے آ، ہمارے قریب آ. اچھا کیا کرنا ہے؟ ہم نے تجھے قتل کرنا ہے. اتنے تم طاقتور، تمہارا دعویٰ مجھے قتل کرنے کا، تو پھر مجھے تلاش کر لو، قتل کر لو.
جی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم وہ کتے ہو جو جب تک جھنڈ میں ہوتے ہو نا تو ایک دوسرے کے بل پر رہ کے بھونکتے ہو. اگر جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہو تو اس وقت تمہاری دم بھی نیچے ہوتی ہے اور سری بھی نیچے ہوتی ہے. اور مجھے اب تک سینکڑوں ایسے افراد مل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, سینکڑوں ایسے افراد مل چکے ہیں کہ جو پہچان بھی جاتے ہیں لیکن وہ اف تک نہیں کرتے, سی تک نہیں کرتے, ان کی جرت نہیں پڑتی منہ سے کوئی لفظ بھی نکالنے. کیوں؟ کیونکہ تم وہ کتے ہو جب اکیلے ہوتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے ہماری اوقات کیا ہے, لیکن جب تم جھنڈ میں ہوتے ہو, تمہارے اپنے جیسے ہوتے ہیں, ان میں جب تم ہوتے ہو تو تم بھونکتے ہو, خوب بھونکتے ہو. جی جی بالکل. ابھی کل کی بات ہے, میں یعنی ایک جگہ سے واپس آ رہا تھا, میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی نہیں کوئی بوڑھے تھے, یہ بھی نہیں کوئی بوڑھے تھے. جی نوجوان تھا, کوئی 25-26 سال کا نوجوان تھا. بار بار میری طرف دیکھے, میری طرف دیکھے, میرے چہرے کی طرف دیکھے. تو میں وہ دل میں نے کہا دیکھ لے, یہاں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ جب تم واپس جائے گا اپنے باولوں کے درمیان تو پھر جو ہے وہ چیخے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تو تمہاری اوقات ہے, یہ تو تمہاری حیثیت ہے. مزہ تو تب ہے جب احمد عیسیٰ کو باطل ثابت کر کے دکھاؤ. تمہاری ملامتیں بھی الٹا تمہارے اوپر پڑ رہی ہیں, کیا کرو گے؟ اس سے بڑی بے بسی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ان کو شک یہ تھا کہ یہ ہمارے ہی جیسا یا ہمارے ملاٹوں کے جیسا ایک ملاٹا ہے, ہم کچھ کہیں گے تو آگے سے اس کے بعد جواب تو ہوگا کوئی نہیں. جی استاد جی بالکل. یہ اللہ کا رسول ہے. تم کہہ رہے تھے نا کوئی بشیر نہیں, کوئی نذیر نہیں, دروازہ بند. اب آ گیا, اب آؤ مقابلے پر, اب کرو رد, اب غلط ثابت کرو. پتہ چلتا ہے نا اب؟ جی بالکل. آ جائیں اب. اور پھر کہتا ہے جی احمد عیسیٰ جو ہے وہ دیکھو اس کی زبان گالیاں دیتا ہے. کیا گالیاں دیتا ہے؟ کتا کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کتا کہتا ہے, خنزیر کہتا ہے. اور بھائی کتے کو کتا نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ خنزیر کو خنزیر نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ بتائیں نا. یہ تو قرآن سے سوال کرو نا. قرآن میں جو آیات ہیں جہاں پر قرآن کتا کہہ رہا ہے مشرکین کو اور تم لوگوں کو, کیوں قرآن تو تمہارا ذکر ہے نا قرآن میں. وہ احمد عیسیٰ کی تو تاریخ ہے. جی وہ قرآن تو تصدیق کر رہا ہے احمد عیسیٰ کی. جی اچھا, مزے کی بات یہ ہے احمد عیسیٰ ان کو کتا کہے تو احمد عیسیٰ بد زبان, اور یہ اپنے کردار سے حالانکہ خود کو کتا ثابت کیے ہوئے ہیں. جی بالکل. یا تو ثابت کریں یہ نہیں کتے نہیں, یہ بشر ہیں. جی اگر ان کو مجھ سے اختلاف ہے آئیں بات چیت کریں, جو اختلاف ہے اس کو بات چیت سے دور کرتے ہیں. ثابت ہو رہے ہیں اپنے آپ کو بشر, لیکن اپنے آپ کو اپنے عمل سے کتا ثابت کریں تو کتے کو کتا نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ محمد سے انتہائی غلیظ ترین الفاظ منسوب کرتے ہیں, گالیاں منسوب کرتے ہیں. جی اگر کہتے ہیں تو میں انہی کے ملاٹوں کے کلپس ان کے سامنے رکھ دوں. مثال کے طور پر ایک واقعہ سناتے ہیں. اس واقعے میں کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پتہ کیا کہا؟ ایک شخص کو کہا, اب میں کوشش کروں گا تھوڑے الفاظ اس طرح کے الفاظ کروں جو کہ زبان ساتھ دے جائے. جی محمد جی نبی پاک نے فلاں کو کہا جا کے اپنے ابا کی اپنے باپ کی شرم کا چوس. جی یہ خود ان کے ملاٹے کہتے ہیں محمد نے ایسا کہا. تو اگر محمد ایسے اس طرح کے الفاظ استعمال کرے وہ رسول ثابت ہو جاتا ہے. جی وہ اور احمد عیسیٰ اگر تمہیں کتا کہے تو احمد عیسیٰ جو رسول ثابت نہیں ہوتا. احمد عیسیٰ کی زبان گندی ہو گئی. جی بے شک. یہ میں نے ایک گالی ہے جو ثابت کی ہے, ان کی اپنی روایات میں موجود ہے, ان کے اپنے ملاٹے بیان کرتے ہیں. اس طرح کی ایک نہیں, اس طرح کی درجنوں گالیاں ہیں, انتہائی غلیظ ترین گالیاں. وہ گالیاں جو یہ گالیاں خود دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. مثال کے طور پر آپ جو ایک وہ ہے وہ نہیں ایک ملاٹا وہ
اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کرسی کے اوپر جی کیا نام ہے اس کا، بہرحال جو بھی نام ہے جی، وہ ملاٹا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلی بات کہ میں گالیاں دیتا نہیں ہوں، دوسری بات کہ گالیاں دینا یہ سنت ہے نبی کی جی۔ وہ کہتا ہے قرآن اگر یہ گالیاں ہیں تو قرآن سارا گالیوں سے بھرا پڑا ہے جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تو ان کی حالت ہے، یہ تو ان کی عقل ہے۔